بندہ نصیحت پکڑنے والا تو ہو جی بندہ اگر کان بند کرنا نہ میں نے نیکی کی بات نہیں سننی، مولوی صاحب بس نیکی کی بات نہ کرو، نہیں نصیحت نہ کرو مجھے، جی نہیں میں نے نصیحت نہیں سننی۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جی یعنی وہ لوگ جو نیک لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں، تواصوا بالحق، حق بات کی تلقین کرتے ہیں۔ نیک لوگوں کا ایک وصف ہے یہ، اور یہ وصف اس طرح ہے کہ معاشرے میں مریض تو ہوں ڈاکٹر نہ ہوں تو بتائیے اس معاشرے کا کیا ہوگا؟ ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، بالکل ختم ہو جائے گا۔ مجرم تو ہوں سپاہی نہ ہوں، جب بھی ایسے ہی ہوگا، بربریت طاری ہو جائے گی معاشرے میں، ظلم تو ہو انصاف نہ ہو تو اس معاشرے کے اندر بھی بربریت طاری ہو جائے گی۔ تو اسی طریقے سے معاشرے کے اندر حق کہنے والوں کا موجود ہونا ضروری ہے، اللہ، اور علماء وہ ہیں، نیک لوگ وہ ہیں جو ہمیشہ حق بات کہتے ہیں، ٹھیک، بھلے کسی کو بری لگے، کسی کو بری لگے، کڑوی لگے، کڑوی لگے۔ حق کی تلقین، جی اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے آپ کہ جس طریقے سے ہوا چلنا بند ہو جائے جی تو کیا ہوگا؟ آکسیجن چھوٹ ختم ہو جائیں گے جائے گی، پوری مخلوق مر جائے گی۔ تو معاشرے کے اندر ان لوگوں کا ہونا آکسیجن سے زیادہ اہم ہے۔ اللہ اکبر کبیر، کون سمجھائے گا لوگوں کو؟ ٹھیک، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کون بیان کرے گا؟ نبی اکرم علیہ السلام کی رسالت کون بیان کرے گا؟ دہریے جو دین پر اعتراض کر رہے ہیں، جو دین پر اعتراضات کر رہے ہیں، دین کے خلاف جو ہے نا باتیں کر رہے ہیں، اس کے تعلق سے اسلام کا دفاع کون کرے گا؟ کیا نظریاتی محاذ، کیا اعمال کا محاذ؟ اعمال کی بات کریں تو لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں، وہ دین سیکھنا چاہتے ہیں، جی کون سکھائے گا؟ اہل حق سکھاتے ہیں، ٹھیک، اہل حق حق کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو یہ جو حق کو آگے بڑھنے کا جو نظام ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے حصے میں آیا ہے، اور اسی لیے نیکی کے بعد اس کا مرتبہ بیان کیا گیا ہے ٹھیک، کہ حق جو ہے پھیل رہا ہے اور اسی طریقے سے حق پھیلتا رہے گا۔ اب حق کی اگر ہم بات کریں جی تو ہمیشہ حق اور باطل کا مارکا تو رہا ہے، جی، ہمیشہ سے رہا ہے، کیا نظریاتی محاذ ہو کیا اعمال کا محاذ ہو، یعنی عمل ایک ایسی چیز ہے کہ ہمیں نظریاتی جو دنیا ہے وہاں بھی وہ قوتیں، وہ رکاوٹیں، وہ ذرائع مل جاتے ہیں کہ جو ایمان کے در پہ پڑے ہوئے ہیں، اور اعمال کی اگر بات کریں وہاں بھی یہ سب چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں۔ ٹھیک، کہیں اللہ کا نام لینے سے روک رہا ہوگا، کہیں قرآن پڑھنے سے روک رہا ہوگا، کہیں سنت پر عمل کرنے سے روک رہا ہوگا، کوئی جو ہے اچھی تربیت سے روک رہا ہوگا۔ کتنے ایسے بچے آپ کو مل جائیں گے، آپ جا کے ان کو نیکی کی دعوت دیں گے، مسجد میں بلائیں گے، داڑھی کے بارے میں کہیں گے، اللہ کا ذکر کرنے کے بارے میں کہیں گے، ان کے والدین اوپر سے کہیں گے نہ مولوی بن جاؤ گے۔ جی، تو بات یہ ہے کہ یہ کشمکش قیامت تک رہنی ہے، چلتی رہنی ہے۔ فلاح کون پائیں گے؟ تواصوا بالحق، اب مفتی حق کی تلقین کرنے والے فلاح پائیں گے، حق جن کے ساتھ ہوگا وہ فلاح پائیں گے، وہ کامیاب